بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم دینی ادب کے بارے میں پڑھیں گے کہ پنجابی زبان میں اس کی روایت کیا ہے۔ پنجابی زبان میں دینی ادب کا سفر صدیوں پر محیط ہے، جس نے پنجاب کے ثقافتی اور روحانی پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پنجابی زبان کی سادگی اور تاثیر نے اسلامی تعلیمات کو عوامی سطح پر پھیلانے کا ذریعہ فراہم کیا۔ اس زبان میں لکھا گیا دینی ادب جیسے حمد، نعت، قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں ایمان، محبت اور عقیدت کو راسخ کرتا ہے۔ پنجابی زبان کے دینی ادب نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کو آسان اور عام فہم انداز میں پیش کیا ہے، جسے پنجاب کے ہر طبقے نے دل سے قبول کیا ہے۔ یہ ادب نہ صرف دینی تعلیمات کو فروغ دیتا ہے بلکہ لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کرتا ہے۔ پنجابی دینی ادب کی یہ روایت آج بھی زندہ ہے اور اس کی جڑیں پنجاب کی ثقافت اور زبانی ورثے میں گہری ہیں۔ اس یونٹ میں ہم پنجابی دینی ادب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پنجابی زبان میں دینی ادب کی روایت سے روشناس ہو سکیں، پنجابی ادب میں حمد کی روایت بیان کر سکیں، پنجابی ادب میں نعت کی روایت پر روشنی ڈال سکیں، پنجابی زبان میں قرآن کے تراجم اور تفاسیر کی تفصیل بیان کر سکیں، پنجابی منثور و منظوم ادب میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بیان کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، پنجابی ادب اور پنجابی زبان اس کا جنم ہی صوفیہ کرام کے حجروں میں ہوا، اس لیے ابتدا میں ہی اس پہ مذہبی رنگ غالب ہے۔ بابا فرید گنج شکر، جو کہ پہلے پنجابی کے باقاعدہ شاعر سمجھے جاتے ہیں، ان کے کلام میں حمد اور نعت کے عناصر ہمیں ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کی اور ان کی مادری زبان فارسی تھی، لیکن وہ لوگوں کا مزاج سمجھتے ہوئے اور دردی کے ساتھ اپنی جڑت برقرار رکھنے کے لیے لوگوں میں ان کی زبان سے خطاب کیا کرتے تھے، یعنی پنجابی زبان میں خطاب کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پنجابی کے پہلے باقاعدہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ بات کریں ہم حمد کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات بیان کی جاتی ہیں۔ حمدیہ عناصر صوفی شعراء کے کلام میں جدید عناصر تصوف کے رنگ سے مزین ہیں، جبکہ مثنوی نگار شعراء نے حمد میں ذکر، شکر، فکر، تسبیح و تحلیل اور قادر مطلق کی قدرت کو بڑے سلیس اور ماہرانہ انداز میں منظوم کیا ہے۔ پنجابی ادب میں دیوان یا مجموعات کا آغاز حمد سے کرنے کا رجحان بڑا مضبوط ہے، کیونکہ یہ حصول برکت و ثواب کے لیے ہوتی تھی۔ موجودہ دور میں حمد نے بطور صنف شاعری خاصی ترقی کی ہے، یعنی یہ ادب صرف روایت کی پیروی نہیں رہا بلکہ آج اس کے الگ سے مجموعات شائع ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پنجابی شاعری میں بابا فرید گنج شکر کو پہلے شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور ان کے کلام میں ہمیں حمدیہ عناصر بہت ملتے ہیں۔ مثلاً بابا فرید کا ایک اشلوک دیکھیے جس میں وہ کہتے ہیں: فریدہ خالق خلق ماں، خلق وسے رب ماں، مندہ کس نو آکھیے جاں تس بن کوئی نہ۔ یعنی برا کس کو کہیں، ہر چیز میں اللہ پاک کا رنگ نظر آتا ہے، بابا فرید یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد گرو نانک کا نام آتا ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں اللہ پاک کی صفات بیان کی ہیں اور توحید کا درس دیا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تواتر سے آج تک کی شاعری میں ملتا ہے اور ہر شاعر اپنے مجموعات کے آغاز میں حمد کو برکتاً شامل کرتا ہے۔ آج کے دور میں حمد کے بہت سے مجموعات شائع ہو رہے ہیں۔ آگے ہم نعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے
اور ان کی خوبیاں اور سیرت بیان کی جائے۔ نعت کا آغاز بھی بابا فرید گنج شکر سے ہی ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ اس کو ترقی دینے میں راکب قصوری کا نام اہم ہے۔ وہ حج کرنے گئے، مدینہ پاک حاضری دی اور اس کے بعد انہوں نے نعت کہنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ انہی کی پیروی کرتے ہوئے بہت سارے پنجابی شاعروں نے نعت کہی۔ ان میں ایک اہم نام حفیظ تائب کا ہے، جنہوں نے راکب قصوری کی طرح نعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ ان کا مجموعہ نعت سکھ متراں دی کے نام سے شائع ہوا۔ سکھ متراں دی اصل میں مہر علی شاہ کی مشہور زمانہ نعت سے مستعار لیا ہے۔ سکھ سے مراد ایک ایسی خواہش ہے جو شدید ترین ہو، اور پیر مہر علی شاہ کی نعت کے اشعار دیکھیے۔ اج سکھ متراں دی ودیریے، اج جندڑی اداس گنیریے، کہ آج محبوب سے ملنے کی لگن بے تحاشا ہے، اور یہ محبوب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کے جدائی میں زندگی اداس ہے۔ اسی سے مستعار لیتے ہوئے حفیظ تائب نے اپنی مجموعہ نعت کو نام دیا ہے، اور ان کے کلام میں، ان کے نعت میں ہمیں بارہا یہ صدر، یہ خواہش ملتی ہے کہ وہ مدینہ پاک حاضری دینا چاہتے ہیں۔ آج کے جدید ترین دور میں گلشن نعت کی آبیاری کرنے والوں میں محمد یوسف، محمد سلیم آسی، نادر جاجوی، اکرم سعید، صدیق تاثیر، مسلم اویسی، فقیر قادری، شوکت علی قمر، بشیر حسین ناظم، کرم حیدری وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ آج کی نعت فنی و فکری لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔ آج یہ محض مدح سرائی نہیں رہی، بلکہ آپ کی سیرت مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے عصر حاضر کے مسائل حل کرنے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور اسلامی تاریخ کے مختلف مقامات پر آپ کی حیات طیبہ سے رہنمائی کے اشارے بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسوہ حسنہ میں ہر عمر، ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے جو مینارہ نور پنہا ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے تراجم اور تفسیر۔ 712 میں محمد بن قاسم سندھ کے راستے برصغیر داخل ہوا، اور اس کے ساتھ آنے والے عرب حضرات کی بدولت یہاں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے یہاں پہلی باقاعدہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو کسی نہ کسی طرح مغلیہ حکومت کے زوال یعنی 1857 تک جاری رہی۔ یہ مغلیہ عہد ہی تھا جس میں اسلام برصغیر کے کونے کونے تک جا پہنچا۔ مغلوں کی زبان فارسی تھی، اس لیے قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر فارسی زبان میں لکھے جانے لگے۔ قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر کی ضرورت و اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے، اور علماء کرام نے ہر عہد میں اس ذمہ داری سے عہد براں ہونے کی سعی کی ہے۔ بہت سے تراجم اور تفاسیر مخطوطات کی صورت میں ذاتی کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان پر مناسب تحقیق کر کے ان کو شائع کیا جائے تاکہ اس سرمائے سے عوام الناس استفادہ کر سکے۔ سیرت رسول پنجابی زبان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر ابتدا سے ہی گہرے اسلامی اثرات نظر آتے ہیں۔ پنجابی لوک ادب ہو، شاعری ہو یا نثر، ہر دور میں اسلامی رنگ اور خصوصاً نعتیہ ادب اور سیرت نگاری کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ پنجابی لوک شاعری کی صنف میں سیرت نگاری کا نمونہ دیکھیے۔ دن چڑھیا باغی بھریا، میرا نبی مکے وچ وڑیا، انہیں وڑدے کلمہ پڑھیا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ اس کے بعد جتنا بھی ادب تخلیق ہوا، خواہ وہ منظوم تھا یا منثور تھا، اس میں سیرت رسول پاک اور اسوہ حسنہ بیان کیا گیا۔ کئی جگہ نعت میں بیان کیا گیا، اور کئی الگ سے مجموعات شائع ہوئے۔ شان کملی والے اور نبیاں دا سردار اور شان حضور کچھ مشہور منظومات ہیں جس میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی گئی ہے، اور یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر اس موضوع پر تفصیل سے بات کی جائے
تو اس کے لیے بہت ٹائم درکار ہوگا، اس لیے یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زیب النساء کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔